emphasizing on an inclusive government. Unfortunately, if elections would have been delayed, as Prime Minister Imran Khan suggested earlier, and we could have worked on an inclusive government before these elections, things would have been different today. At the same time, we believe that the Taliban statement that their land will not be used against any other country is a welcome statement. They have assured the world that Afghanistan will not become haven of international terrorist organization. وزیر اعظم عمران خان کی بات مان لی جاتی تو آج افغانستان میں صورتحال یکسر مختلف ہوتی. وزیر اطلاعات فواد چودھری کا بی بی سی ورلڈ کو انٹرویو. کہا طالبان نے یقین دلایا ہے کہ افغان سرزمین دہشت گرد تنظیموں کا مرکز نہیں بنے گی. کسی بھی عدم استحکام سے پاکستان بھی متاثر ہوگا. کہا افغانستان میں مخلوط حکومت کے لیے علاقائی اور عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کا بیلجیم میں ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. افغانستان کی صورتحال پر بات چیت. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری معاشی استحکام کے لیے افغان عوام کی ضروریات پوری کرے. افغانستان میں امن مفاہمت اور جامع سیاسی حل سے ممکن ہے. بیلجیم کے وزیر اعظم نے پاکستان کی مدد اور سہولت کاری کو سراہا. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. ملکی سیاسی معاشی اور سلامتی کی صورتحال کا جائزہ. کابینہ کو افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بریفنگ دی جائے گی. 3 سال مکمل ہونے پر حکومتی کارکردگی عوام کے سامنے لانے کا پلان بھی زیر بحث آئے گا. وزیر اعظم عمران خان کو IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کا خط. افغانستان سے عملے کے باحفاظت انخلا میں مدد دینے پر شکریہ ادا کیا. کہا مشکل وقت میں انخلا کے لیے پاکستان کی کوششیں کلیدی اہمیت کی حامل ہیں. پاکستان میں کورونا کے بعد جاری مہلک وائرس نے مزید 91 زندگیاں نگل لیں. اموات کی مجموعی تعداد 25,094 ہو گئی. 24 گھنٹوں کے دوران 4,075 نئے مریض رپورٹ ہوئے. مثبت کیسز کی شرح 6.79 ریکارڈ کی گئی. 91,046 افراد زیر علاج. 5,513 کی حالت تشویشناک. وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نوجوانوں کو بااختیار اور باعزت روزگار کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں. ٹویٹ کیا کہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت ملک بھر میں 18,000 نوجوانوں کو 22 ارب روپے فراہم کیے جا چکے. نیب راولپنڈی سے بلاوا. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف آج نیب میں پیش نہیں ہوں گے. ذرائع کے مطابق شہباز شریف کی جانب سے عطاء اللہ تارڑ بطور وکیل پیش ہوں گے. شہباز شریف کو احسن اقبال کے بھائی مصطفیٰ کمال کی کمپنی کو میٹرو بس منصوبے میں غیر قانونی ٹھیکے دینے کے الزام پر طلب کیا گیا تھا. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ملاقات. عوام کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے پنجاب آبپاک اتھارٹی کے اقدامات کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ. سردار عثمان بزدار نے کہا کہ خواتین سے ظلم و زیادتی اور ناانصافی میں ملوث مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ سیاسی مخالفین کا مستقبل تاریخ ہو چکا ہے. گریٹر اقبال پارک میں ٹک ٹاکر خاتون سے بدسلوکی کا کیس. ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کی ٹیم نے کام شروع کر دیا. تفتیشی آفیسر سے مقدمے کا ریکارڈ بھی طلب. متاثرہ خاتون عائشہ اور اس کے ساتھی ریمبو کے بیان کی کاپیز بھی مانگ لی. ملزمان کی شناخت پریڈ کے عمل سے متعلق بھی معلومات کی جائیں گی. لاہور ہائی کورٹ میں شوگر ملز کی جانب سے چینی کی نئی قیمتیں مقرر کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت. عدالت نے سیکرٹری صنعت پنجاب کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا. ریمارکس یہ کہ حکومت قانون سازی کرے یا پرانے فارمولے کے تحت قیمتیں مقرر کی جائیں. عدالت نے شوگر ملز مالکان کی گرفتاریاں روکنے کے حکم امتناعی میں بھی توسیع کر دی. مزید سماعت 26 اگست کو ہوگی.
مسلم لیگ نون کو سندھ میں بڑا دھچکا. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل جنرل سیکرٹری سندھ کے عہدے سے مستعفی. ذرائع کے مطابق مفتاح اسماعیل نے استعفیٰ پارٹی قیادت کو بھجوا دیا. کہتے ہیں موجودہ حالات میں سندھ اور کراچی میں سیاست مشکل. نور مقدم قتل کیس. تھراپی ورکس کے مالک اور ملازمین کی ضمانت منظوری کا تحریری فیصلہ جاری. بادی النظر میں تھراپی ورکس کا کیس میں کوئی کردار نہیں. ملزمان کے ثبوت مٹانے کی کوشش کا معاملہ ٹرائل کے دوران طے ہوگا. عدالتی فیصلہ. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس. وزیر اعلیٰ کی ترقیاتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایات. بجلی ٹرانسفارمرز کے جلنے کا معاملہ وابدہ حکام کے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ. سندھ حکومت نے ضلعی حکومتوں کے ایڈمنسٹریٹرز تعینات کر دیے. کراچی کے 7ویں اضلاع کے ڈسٹرکٹ میونسپل ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری. بلدیاتی حکومت ختم ہونے کے بعد سے ضلعی ایڈمنسٹریٹرز کا عہدہ ڈپٹی کمشنرز کے سپرد کر دیا گیا تھا. کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سماعت. نیو کراچی میں بھتہ خوری کے مقدمے میں استغاثہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام. عدالت نے 2 گرفتار ملزمان کو بری کر دیا. ملزموں نے شہری سے 2 لاکھ روپے بھتہ مانگا تھا. ہنگو میں مکان کی چھت گرنے سے خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق اور 2 بچے زخمی ہو گئے. مرنے والوں میں امام مسجد مولانا سید رحیم اور ان کی اہلیہ اور بیٹا شامل. اہل علاقہ نے اپنی مددات کے تحت میتوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا. اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان 1 روزہ کرکٹ سیریز ملتوی. پی سی بی کی تصدیق. افغان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو حامد شنواری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیریز کھیلنا چاہتے ہیں لیکن موجودہ حالات میں ایسا ممکن نہیں. کہا دونوں ممالک کے درمیان سیریز اب ورلڈ کپ کے بعد کھیلی جائے گی.